السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دی سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے اس ناول کو ہم وقت نہ ضائع کرتے ہوئے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ڈریم ٹیم کے تمام دوستوں میں دعا کرتا ہوں کہ تم سب جہاں بھی ہو خیریت سے ہو اور پرامن ماحول میں ہو۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تم سب سے رابطہ نہیں کر سکا، وجہ تم سب تک پہنچ چکی ہوگی۔ میں جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا کیونکہ اپنے گھر والوں کو قبر میں اتارتے میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں ذرا فائرنگ اور ڈرونز کا شور محسوس ہوگا، لیکن تم لوگ اس پر اتنا دھیان مت دینا کیونکہ میرے زندہ رہنے تک اگلے ہر وائس نوٹ میں یہ آواز تم لوگوں کو سنائی دے گی۔ تم سب کی فکر مندی کا شکریہ، کیونکہ میں جانتا ہوں تم لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہریرا، تم نے پوچھا تھا کہ تم کیا مدد کر سکتے ہو۔ مجھے تمہاری اس آفر پر ہنسی آئی تھی کیونکہ میرے بھائی اس وقت میں ایسی صورتحال میں ہوں جہاں اپنی مدد آپ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کسی سے کیا مدد لینا؟ تم سڈنی سے کیا اٹھ کر آؤ گے اگر ہمارے ہمسایہ عرب ممالک تک نہیں آ رہے؟ لیکن مجھے رونے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ موجودہ دنوں میں تمہارا کندھا استعمال کروں۔ میں اپنی ساری فیملی کھو چکا ہوں۔ میں ان سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہریرا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میرے لیے دعا کرنا۔ اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ وہ ان کے گروپ کا سب سے قابل اور باصلاحیت انسان تھا۔ اس کی بدولت ڈریم ٹیم اسٹار کو ہمیشہ ایک مضبوط سہارا ملا۔ ہر مشکل لمحے میں وہ ان کی رہنمائی کرتا، امید دلاتا اور مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دکھاتا۔ اس کی موجودگی میں انہیں ہمیشہ یہ محسوس ہوتا کہ وہ ہر چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ایک روشنی کی مانند تھا جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا تھا۔ چند پل خاموش رہی، پھر گہرا سانس لے کر اس نے مزید کہنا شروع کیا۔ آئزہ، تم نے پوچھا کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ ہر وقت گولیوں اور دھماکوں کا شور، ہر جانب پھیلا خوف، وہ ہراس اور بے تحاشا چیخ و پکار کے بعد یہاں کے عام لوگ کیسا محسوس کر سکتے ہیں؟ یہاں میرے غذا میں ہر سو تازہ انسانی خون کی خوشبو ہوا میں رقص کر رہی ہے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال تم میرے لیے برا محسوس مت کرنا کیونکہ میں ایک فلسطینی ہوں اور اپنی آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر میں جتنے لوگوں کو بچا سکتا ہوں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ یہاں ہماری ریسیلینٹ ہی ہمارے مقصد میں کامیاب کر سکتی ہے۔ پھر خاموشی اور سانس لینے کی آواز۔ اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ وہ ان کے سامنے ہمیشہ ایک مضبوط پہاڑ کی مانند رہتا۔ ارے معاویہ، میرے بیار، تم نے میری اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچھی ہے۔ تم سب کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کل رات گئے تک سب کے کفن دفن کا بندوبست کرتا رہا اور اب اپنے امی ابو کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کسی ملبے تلے دب کر مر چکے ہیں یا ابھی زندہ ہے۔ ابھی تک میرے والدین تو نہیں ملے، لیکن میں 5 لوگوں کی جانیں بچانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے سونے کی ضرورت ہے، ایک لمبی نیند کی ضرورت ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک پل کو بھی آنکھ جھپکائی تو کبھی آنکھ نہ کھول سکوں گا۔ میں صبح سے شام اور پھر رات سے صبح لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کی چیخ و پکار سنتا ہوں، لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہتا ہوں۔ پتہ نہیں اس سب کے بعد میں کیسا ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں اس سب کے بعد مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ وہ اپنی کہانی کا وہی پہلو اپنے دوستوں کے سامنے رکھ رہا تھا جسے وہ سننا چاہتے تھے، اور اس کے دوست اس کی خیریت سننا چاہتے تھے۔ تمہاری فکر کا شکریہ اینا۔ خوب پڑھو، محنت کرو اور بڑا نام کماؤ۔ تم نے پوچھا کہ یہودیوں کا مسئلہ مسلمان ہی کیوں ہے، عیسائی یا ہندو کیوں نہیں؟ تمہارے سوال کی وجہ سے میں اتنے دنوں بعد آج ہنسا تو چہرہ دکھنے لگا۔ میں ایسی حالت میں نہیں کہ کوئی لمبا وضاحتی جواب دے سکوں اور تمہیں بھی بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی کتابوں میں اینڈ آف ٹائم کا ذکر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہودی اس کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان نیٹ فلکس پر انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ آگ صرف غزہ میں لگی ہے، ان کے گھر یا ملک میں نہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو روز اول سے یہ سب سکھا رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کوئی نبی بنی اسرائیل کے باہر سے آ ہی نہیں سکتا اور وہ چوزن ون ہے۔
ان کی عیسائیوں سے بھی دشمنی حضرت عیسیٰ کی وفات کی وجہ سے ہے، لیکن وہ دشمنی نظر نہیں آتی، کیونکہ جس طرح مسلمان صرف مسجدوں تک محدود ہو گئے ہیں، اسی طرح عیسائی صرف چرچ تک محدود ہے۔ عیسائی ممالک کی حکومتوں کی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ عام الفاظ میں کہا جائے تو یہودیوں نے اپنے دین کے لیے ایک سسٹم بنا لیا ہے اور اس سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اور مسلمان کہاں ہیں؟ یہ عائزہ سے پوچھنا۔ میرے خیال میں فی الحال کے لیے اتنی وضاحت کافی ہے۔ تم سب نے میری ہمت بندھائی، تم سب کا شکریہ، لیکن میری یہ خود غرض سی خواہش ہے کہ تم لوگ اگر یہاں ساتھ ہوتے تو شاید میں اچھا محسوس کرتا، زندگی جینے کی چاہ کرتا یا پھر بہتر مستقبل کا سوچتا، لیکن میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہوں۔ میں ان حالات کی وجہ سے خود کو وکٹم کے طور پر نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب بہرحال کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا۔ خیر، امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو برا نہیں لگا ہوگا، شاید یہ آواز دوبارہ سنائی نہ دے، اسی لیے تم لوگ خوش رہنا جہاں بھی رہنا، کیونکہ اللہ نے میرا اختتام ایسے ہی لکھا تھا اور میں ایسے اختتام پر خوش ہوں۔ #ابوبکر کی فلائٹ ٹو جنت الفردوس۔ آخر میں اس کی خوبصورت ہنسی اور طویل وائس نوٹ کا اختتام اور موت سا سناٹا۔ 2 سال قبل ابوبکر بن وائل، ہریرہ یلماس، معاویہ بن عبداللہ، عائزہ سبحانی اور اینا ہرلین کی دوستی کو 2 سال کا مختصر دورانیہ بیت چکا تھا، اور ان کی دوستی لانگ ڈسٹنس دوستی کی پرفیکٹ مثال تھی۔ یہ دوستی ایک ایکسچینج پروگرام کے دوران ہوئی تھی، جہاں وہ سب ایک دوسرے سے اکثر اوقات باوجہ یا بلا وجہ ملنے لگے تھے۔ استقبال یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی عائزہ سبحانی اپنے فون پر آج صبح سے یونیورسٹی کی بنائی گئی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ سرد ہوا کے ہلکے جھونکے، دھوپ کی نرمی اور چاروں طرف کے ہرے بھرے درختوں نے ماحول کو جادوئی بنا رکھا تھا۔ ہر تصویر میں استنبول کی روح جھلکتی، ہر منظر میں ایک نیا راز پنہاں تھا۔ اچانک ایک نرم اور دلکش آواز نے اس کی محویت توڑ دی۔ "ایکسکیوز می!" وہ آواز پر چونکی اور سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ "جی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ؟" "جی ہاں." عائزہ نے تھوڑی حیرانی کے ساتھ جواب دیا۔ "میں ہریرہ یلماز ہوں." اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ کسی پاکستانی یونیورسٹی میں اسے اپنا تعارف کرواتا تو عائزہ کا جواب یہی ہوتا کہ میں کیا کروں، لیکن وہ استنبول یونیورسٹی میں تھی۔ "عائزہ سبحانی." اس نے سنجیدگی سے اپنا نام بتایا۔ "دراصل میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سینٹر میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں، اسی لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ آفس تک چل کر باقی کی تمام فارمیلٹی پوری کریں گی؟ مجھے ابھی باقی اسٹوڈنٹس کو بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہاں تک لے کر جانا ہے۔ "شور!" عائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ "اچھا، تو یہ بات تھی۔ ویسے مجھے والنٹیئر کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، لیکن بابا کہتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے کام کا تجربہ لوگے تو کامیاب بزنس مین بنو گے، اور میں اس تجربے کے لیے میں مارا پھر رہا ہوں۔ اس کی بات پر عائزہ محض مسکرائی۔ "آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہوں؟ آپ کو بائی فیس جانتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے پاکستان سے 2 ایکسچینج اسٹوڈنٹ آئے تھے۔ کیا آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے ملی ہے؟ وہ چلتے چلتے پوچھ رہا تھا۔ "نہیں، میرا خیال ہے وہ آج نہیں آیا۔" اسے کسی پروفیسر نے روکا تو عائزہ کو بھی رکنا پڑا۔ وہ عائزہ کو ہیلو کہہ کر ہریرہ سے ترک زبان میں کچھ پوچھنے لگا۔ عائزہ کو ترک زبان کے چند رسمی جملے آتے تھے، اس کے آگے وہ ترک زبان بول یا سمجھ نہیں سکتی تھی۔ "مجھے چھوٹا سا کام آ گیا ہے۔ ایک تو میرے ڈیڈ کو ایک ملک میں آرام نہیں ہے، بہرحال وہ آگے اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، وہاں آپ کو باقی کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے، اور آگے والے 1-2 دن میں جو بھی کانفرنس یا ایونٹ وغیرہ آپ سب کے لیے آرگنائز کیا جائے گا، اس کی معلومات بھی دی جائے گی۔ میں آپ کو کچھ ہی دیر میں جوائن کرتا ہوں۔" وہ بڑی سہولت سے کہہ کر دوسری جانب بڑھ گیا۔ عائزہ اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ وہ اسٹوڈنٹ سینٹر پہنچی تو وہاں کافی رش تھا، لیکن شور نہیں تھا۔ وہ ایک جانب کو کھڑی ہو گئی جہاں ساتھ ہی ایک خوبصورت سی کم عمر لڑکی اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ یا تو وہ غصے میں تھی یا اس کے ملک میں زبان ہی ایسی بولی جاتی تھی۔ اس سے نظر ہٹی تو سامنے ہی 2 لڑکے لڑتے ہوئے نظر آئے۔ شاید ان میں سے ایک ہی لڑ رہا تھا، دوسرا ذرا سنجیدہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ "ٹھیک ہے بکر، ہم کل سے باہر سے کھانا منگوا لیں گے، لیکن میں تمہارے کھانے کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا۔" وہ لڑکا اس کی منت کر رہا تھا۔ "چپ کر جاؤ معاویہ، میں صرف یحییٰ بھائی کی خاطر تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں۔" "اچھا ٹھیک ہے، لیکن یوں ناراض تو مت ہو، نئے غیر ملکی دوست کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ میں اپنی عادات بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔"
کیا کوشش کر رہے ہو معاویہ؟ پہلے تم کمرے میں لیٹ آتے ہو، پھر درجہ حرارت اپنے مطابق سیٹ کرتے ہو، پھر فٹ بال کے میچ دیکھتے ہو، پھر تمہیں کوئی سیریز دیکھنی ہوتی ہے، اس سے دل نہیں بھرتا تو ایک عدد ویڈیو گیم کھیل لیتے ہو۔ لیکن نہیں، ابھی فجر تھوڑی نہ ہوئی ہے، تم لگے ہاتھوں کچھ فلاسفرز کو بھی سن لیتے ہو۔ ہم اپارٹمنٹ میں نہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں معاویہ بن عبداللہ، اور اس کمرے میں مجھے رات کو سونا ہوتا ہے۔ اس سنجیدہ لڑکے نے جس قدر سختی کے ساتھ کھڑے لڑکے کو ڈانٹا، عائزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ معاویہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا اور ابوبکر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ابھی تو تھوڑا لحاظ کرو، ہمارا چلتا ہے، اس نے وضاحت دی۔ عائزہ نے سمجھ کر ذوات میں سر ہلایا۔ وہ پھر سے ابوبکر کی جانب متوجہ ہوا۔ عائزہ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دوسرے لڑکے کو دیکھا جو پرسکون اور باوقار سا نظر آ رہا تھا۔ عمر غالباً 24-25 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن چہرے کے معصوم خد و خال سے کم عمر لگتا ہے۔ آج تمہارا اس یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، ایسی سڑیل شکل بنا کر گھومو گے تو کون یقین کرے گا کہ تمہیں دوسرے کلچرز کو دریافت کرنے کا شوق ہے؟ دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس تم سے دوستی کیوں کریں گے؟ اگلے ہی پل اس دوسرے لڑکے کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ طاری ہو گئی، جو یقیناً مصنوعی مسکراہٹ کہلانے کے قابل تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں سب سے ایسے ملوں گا، اٹینشن سیکرز۔ ساتھ کھڑی لڑکی اس لڑکے کو دیکھ کر کوف سے بڑبڑائی۔ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سے والے کو کہہ رہی ہو؟ عائزہ نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ جو زیادہ بک کیے جا رہا ہے، اس نے بھی آرام سے جواب دیا۔ عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو ایک ہی دن میں کسی کے بولنے سے اکتا رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف اینا کے نام سے کروایا تو عائزہ نے بھی کرسٹی نبھائی اور رسمی جملوں کا تبادلہ کیا۔ عائزہ نے پھر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو ابھی بھی مصنوعی مسکراہٹ لیے تھا۔ اب کی مرتبہ اس نے ہنسی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جوکر، اس نے بآواز کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی ساتھ کھڑی لڑکی بھی ہنسنے لگی۔ وہ لڑکا اس مسکراہٹ میں اتنا مضحکہ خیز لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر اپنے آپ ہی ہنسی آ جائے۔ پھر جو دن گزرتے گئے ان کی ملاقات ہوتی گئی، عائزہ اور اینا کی اچھی بننے لگی اور اکثر حریرہ ان سے بات چیت اور حال احوال پوچھنے لگا۔ اسی لیے معاویہ اور ابوبکر کو اس کے ساتھ رکنا پڑ جاتا تھا۔ ابوبکر اور حریرہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور باقی تین وہاں ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک کپ چائے یا کافی کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے لگے، اور پھر استنبول کا کوئی کیفے ہوتا تو اس کا کھانا وہ سب اکٹھے ٹرائی کرنے لگے۔ چند دنوں میں ہی ان کی دوستی ایسی مضبوط ہو گئی کہ جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ عائزہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، لیکن اس نے جلدی اپنے آپ کو اس گروپ کا حصہ مان لیا۔ اس نے سب سے دوستی کر لی۔ وہ اکثر کلاس کے بعد ابوبکر کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر انسانی فطرت پر اس سے سمجھنے لگی۔ وہ فلسطینی لڑکا بہت شارپ تھا۔ وہ ترکیہ میں ہی پڑھتا تھا۔ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا اور ایک انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر ایکسپرٹ کی ٹریننگ بھی لے رہا تھا۔ اس نے اتنا جدوجہد کرتا طالب علم پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ابوبکر اور معاویہ کے درمیان مسلسل چلنے والی نوک جھونک نے کبھی کسی کو بور نہیں ہونے دیا۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور ہر روز کوئی نئی لڑائی لے کر ان سے حل لینے آ پہنچتے تھے۔ اینا اور عائزہ کا ڈوم ایک تھا، لیکن وہ الگ کمروں میں رہتی تھی، جبکہ حریرہ اپنی دادی کے گھر رہتا تھا۔ استنبول کے لذیذ کھانے، خوبصورت شامیں اور قدیم و جدید کلچر کا سنگم سب کو بھایا۔ موسم سرما کی سرد شاموں میں وہ سب برف باری کی حسین شامیں حریرہ کے گھر ایک ہیٹر کے گرد بیٹھے چائے پی کر گزارتے تھے، کیونکہ وہ تمام کے تمام یہاں اس ہیٹر جیسی نعمت سے محروم تھے۔ گویا کہ افورڈ کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کم وقت کے لیے ہیٹر پر پیسے لگانے والے پلان پر عمل نہیں کیا۔ معاویہ کے لطیفے اور بکر کی موسیقی اور محفلوں کو مزید یادگار بنا دیا کرتی تھی۔ عائزہ اکثر حریرہ کی دادی کے ساتھ مل کر پاکستانی کھانے بناتی اور سب سے خوب داد سمیٹتی۔ ایک دن ابوبکر نے ان سب کے لیے کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کا جو مذاق اڑا، الامان۔ ایک دن ایسے ہی ابوبکر نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ سب کے لیے خاص قسم کی کھچڑی بنائے گا۔ بظاہر وہ اس کی اپنی ایجاد تھی، لیکن اس نے یوٹیوب سے ہی ویڈیوز دیکھ کر کھچڑی بنانے کی ترکیب سیکھی تھی، اور بناتے بناتے اس نے خود کو ماہر شیف سمجھنے کی غلطی بھی کی تھی۔ وہ باورچی خانے زور و شور سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سب کو کچن سے عجیب و غریب خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ ابوبکر، کیا تم نے کوئی نئی قسم کی خوشبو ایجاد کی ہے؟ اینا نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ہاتھ سے بنی کھچڑی کی خوشبو ہے، بس کچھ ہی دیر میں تیار ہو جائے گی۔ پھر جب کھچڑی تیار ہو کر دسترخوان پر آئی تو سب نے پلیٹوں میں نکال کر اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کی۔ پہلا نوالا لیتے ہی سب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کھچڑی نہ تو چاولوں کی تھی اور نہ ہی دال کی، بلکہ کچھ درمیان
درمیان میں عجیب سی شکل اختیار کر چکی تھی، اور ستم یہ کہ دال کچی تھی۔ ابو بکر، یہ کیا بنایا ہے؟ یہ کھچڑی ہے یا کوئی کیمیکل تجربہ؟ معاویہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کھچڑی نہیں، معجزہ ہے۔ یہ میرے فلسطین کی سب سے مشہور ڈش ہے۔ اور وہ سب اتنے سمجھدار تو ضرور تھے کہ جانتے ہوں یہ مکسچر کم از کم فلسطین کی مشہور ڈش ہرگز نہ تھا۔ ابو بکر، تمہاری کھچڑی کا ذائقہ تو اتنا منفرد ہے کہ اسے صرف ایک بار ہی کھایا جا سکتا ہے۔ اینا نے معاویہ کا ساتھ دیا۔ بہرحال عائزہ نے اس کو دوبارہ جا کر پکایا اور کھانے کے قابل بنایا۔ اس کے بعد جب بھی وہ سب مل کر کھچڑی کھاتے، ابو بکر کی خاص کھچڑی کا ذکر ضرور ہوتا اور سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ یونیورسٹی کے مختلف تہواروں اور فیسٹیولز میں وہ سب مل کر شرکت کرتے اور ہر لمحے کو بھرپور انداز میں جیتے۔ روایتی ترک رقص ہو یا ترک روایتی لباس ہو، وہ سب پیش تھے۔ ان 6 مہینوں میں ان سب نے نہ صرف نئے تجربات حاصل کیے بلکہ ایک دوسرے کی زندگیوں میں اپنی ایک خاص جگہ بھی بنائی۔ ایک دن ہریرہ ایک کتاب اٹھائے لائبریری کے کونے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ باقی سب کو بھی معلوم ہوا کہ وہ لائبریری گیا ہے۔ جبھی عائزہ اور معاویہ ایک ساتھ ہنستے ہوئے اس کی میز تک آئے، اس نے ذرا وارننگ دیتی نگاہوں سے معاویہ کو دیکھا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کوئی انکہی جنگ تھی ان کے درمیان۔ یہاں تو کتنی ساری کتابیں ہیں، پتہ نہیں میں جانے سے پہلے یہ سب پڑھ پاؤں گی یا نہیں، عائزہ نے کتابوں کے شیلف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ، آپ کو یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس وہ پڑھے جو امتحان میں آ سکتا ہے۔ ابو بکر، جو ابھی لائبریری میں داخل ہوا تھا، اس نے عائزہ کی بات سن کر کہا۔ اس نے ایک ہاتھ میں کچھ کتابیں اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی کا کپ تھام رکھا تھا اور چہرے پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ جو امتحان میں آتا ہو اور پڑھا نہ جاتا ہو تو کیا کیا جائے مولوی صاحب؟ اینا ہرلین بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے ابو بکر سے پوچھ رہی تھی، کتابوں سے الرجک ہے؟ اس نے حیرت سے اینا سے پوچھا۔ جی ہاں، کوئی ایسی ویسی، اینا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابو بکر نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم ہمیشہ اتنے پرفیکٹ کیوں نظر آتے ہو ابو بکر؟ اور تم ہمیشہ مصروف؟ اینا نے ابو بکر اور ہریرہ کو چوٹ کرتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ پرفیکٹ نہیں ہوں، البتہ پروفیشنل ضرور نظر آتا ہو، ابو بکر نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ پروفیشنل ابو بکر ہمیں صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ ہم اسے بور نہیں ہونے دیتے۔ معاویہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ہاں بالکل، اگر میرے پاس اتنے بہترین دوست نہ ہوتے تو میں یقیناً ایک بہت ہی بورنگ انسان ہوتا۔ وہ بھی معاویہ کا ہم پلہ تھا، اسی لیے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ویسے تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ میں، ہریرہ، عائزہ یا اینا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ گڑبڑایا۔ جیسے ہوتا ہے کہو یا کرو ویسا سوال ہے، فضول ہانکتے ہو معاویہ، اس نے ٹالا اور پھر ان دونوں کی لائبریری میں بحث ہونے لگی۔ پھر انہیں شائستگی سے لائبریری سے باہر دفع ہونے کا کہا گیا۔ ہریرہ، جو یہاں واقعی پڑھنے کی نیت سے آیا تھا، خون کے آنسو روتا رہ گیا۔ اول تو بولتا نہیں تھا، اگر بولے تو اسے خاموش کروانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ مصروف نظر نہیں آتا تھا، واقعی مصروف تھا، وہ اپنا بزنس کھڑا کرنے کی کوششوں میں تھا۔ عائزہ اور اینا اکثر ویکینڈ پر استنبول کی گلیوں کی کھوج لگانے نکلتی اور وہ تینوں نہ جانے کہاں سے آ ٹپکتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تاریخی سلطان احمد مسجد کا دورہ کرنے کا سوچا اور راستے میں ابو بکر مل گیا۔ پھر کیا تھا، باقی 2 کو بلایا گیا اور وہ جو صرف 1 گھنٹے کا سوچ کر نکلی تھی، 4 گھنٹے اس مسجد میں گھومتی رہی۔ ابو بکر نے مذہب کو مسجد کی معماری اور اس کی تاریخی پس منظر کے بارے میں کافی وضاحت سے بتایا تھا اور وہ بور ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح فاسفورس کروز پر جانا ہو یا گلاٹا ٹاور تک، وہ سب ساتھ ہوتے۔ کارٹپے کے پہاڑوں پر اسکیٹنگ کرنے کا پلان بنا تو اس میں بھی عائزہ اور معاویہ کو چھوڑ کر سب ماہر تھے۔ معاویہ سیکھنے کی کوشش کرتا، بار بار گرتا اور سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ عائزہ کو اینا نے قدم قدم پر سنبھل کر اسکیٹنگ کا تجربہ دیا۔ کارٹپے کے پہاڑ ترکی میں واقع ہیں اور یہ ملک کے شمال مغربی حصے میں کوکایلی صوبے کے قریب ہے۔ کارٹپے استنبول سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ برف باری اور اسکیٹنگ کے لیے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ جب ابو بکر بیمار ہو گیا تو اس کے دوستوں نے اسے ہسپتال میں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ سب 3 دن کے لیے باقاعدہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔
ہو گئے کہ ہسپتال کے عملے کو پولیس بلانا پڑ گئی۔ ان کی چند ماہ کی دوستی ایک ایسی خوبصورت داستان بن گئی جو وقت کے ساتھ اور بھی قیمتی ہوتی چلی گئی۔ ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر ہنسی ایک نئے خواب کی طرح تھا جو انہوں نے مل کر جیا تھا۔ وہ MUN کانفرنس آخری وجہ تھی جس نے انہیں 3 دن مزید ساتھ گزارنے دیے۔ MUN اقوام متحدہ کا ایک تعلیمی ماڈل ہے جس میں طلباء سفارت کاری اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ MUN کانفرنس میں ہر طالب علم کسی ملک، تنظیم یا شخص کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے دنیا بھر کے دیگر مندوبین کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد شرکاء کو تحقیق، بحث و تحریر و تنقید، ٹیم ورک اور قیادت جیسی مہارتیں سکھانا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد طلباء کو موجودہ عالمی مسائل اور عالمی سیاست کے بارے میں گہری سمجھ پیدا کرنے کی اجازت دینا بھی ہے۔ ایک کانفرنس کے اختتام پر مندوبین تحریری پالیسیوں پر ووٹ بھی دیتے ہیں جسے مسودہ قرارداد کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد انہیں اکثریتی ووٹ سے منظور کرانا ہوتا ہے۔ ہر کمیٹی میں بہترین کارکردگی دکھانے والے مندوبین کے ساتھ ساتھ وفود کو بھی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ کانفرنس ہال میں ہلچل کا سماں تھا۔ مائیکروفونز کی جانچ، نشستوں کی ترتیب اور نمائندوں کی موجودگی کو یقینی بنایا جا رہا تھا۔ کانفرنس کا آغاز ہونے والا تھا اور ہر طرف جوش و خروش کا عالم تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے نوجوان مندوبین اپنے اپنے ممالک کی نمائندگی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر عزم اور آنکھوں میں خواب تھے، لیکن وہ 5 اداس تھے اور شاید اچھے سے فوکس بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کانفرنس ہال کی بڑی اسکرین پر MUN کا لوگو جگمگا رہا تھا۔ نمائندے اپنے ملکوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تمام نمائندے اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ عائزہ نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے آسٹریلوی نمائندے کو دیکھا جو ابھی آیا تھا اور شاید آخری تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ اسے بدلا سا محسوس کر رہی تھی۔ ہال کے دروازے بند ہو چکے تھے اور روشنیوں کا رخ اسٹیج کی طرف تھا جہاں کانفرنس کے افتتاحی کلمات کے لیے میزبان کھڑے تھے۔ تمام مندوبین اپنے لیپ ٹاپ اور نوٹ بکس تیار رکھتے ہوئے آخری لمحات کی تیاری کر رہے تھے۔ ارے نہیں، سنوکر تو بہت آسان ہے۔ میز پر 15 سرخ اور 6 رنگین گیندیں رکھی جاتی ہیں اور ہم سفید گیند کیو بال کو دوسری گیندوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی سفید گیند کو پہلی بار مار کر کھیل کا آغاز کرتا ہے تو اسے بریک کہتے ہیں۔ عائزہ نے تعصب سے ساتھ بیٹھے ہریرا کو دیکھا جو اتنی پروفیشنل جگہ پر اتنا نان پروفیشنل رویہ رکھے ہوئے تھا۔ ہر گیند کے پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں اور سرخ گیند مارنے کے بعد ایک رنگین گیند کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ ہر کامیاب شاٹ کے بعد کھلاڑی کو پھر سرخ گیند مارنی ہوتی ہے، پھر رنگین گیندوں کو ہر بار ان کی مخصوص جگہ پر واپس رکھا جاتا ہے جب تک کہ تمام سرخ گیندیں ختم نہ ہو جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ڈاکیومنٹ سیٹ کرتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ابوبکر جتنا اچھا تو نہیں بولتا تھا، لیکن اسے سننا اچھا لگتا تھا۔ اگر سفید گیند غلطی سے کسی دوسری گیند سے ٹکرائے یا گر جائے تو یہ فاؤل شمار ہوتا ہے اور مخالف کھلاڑی کو پوائنٹس ملتے ہیں۔ اگر کوئی کھلاڑی غلط رنگین گیند کو نشانہ بناتا ہے تو یہ بھی فاؤل شمار ہوتا ہے۔ آخرکار کانفرنس ہال میں باضابطہ آغاز کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ مندوبین اپنی نشستوں پر تیار بیٹھ چکے تھے اور ہال میں ایک سنجیدہ ماحول بن گیا تھا۔ مائیکروفون کی مدھم آواز میں میزبان نے کانفرنس کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ ہریرا یلماز نے اپنی پنسل سے کچھ لکھنے کی کوشش کی اور وہ نہ چلی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے دوسری پنسل نکالنا چاہی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ عائزہ نے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اب اسے یاد آ جائے گا، دوسری جانب دوست بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اسے سنانے کو بڑبڑائی۔ اس نے خفت سے اسے دیکھا۔ عائزہ نے اپنی پنسل اس کے سامنے رکھ دی تو اس نے تشکر سے اسے دیکھا اور پھر وہ کتنے ہی لمحے دیکھے گیا۔ وہ الگ ہونے والے تھے، یہ وقت دوبارہ نہیں آنے والا تھا۔ اس کے دل میں کوئی کھچاؤ سا پڑا۔ عائزہ کی بیزار نگاہ پر وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا اور اسے صرف دوست سمجھتی
وہ اسے صرف دوست سمجھتی تھی۔ ابوبکر وائل اپنی اس کانفرنس کا بہترین مندوب قرار پایا تھا، اور جب وہ سب کھانے کے لیے جا رہے تھے تب بھی وہ سب اداس سے ساتھ چل رہے تھے، اور ہریرا ابھی بھی کسی کو بتا رہا تھا، دیکھو کھیل کی شروعات میں سرخ گیند کو نشانہ بناؤ، سرخ گیند پاٹ کرنے کے بعد رنگین گیند کو نشانہ بناؤ، کامیاب شاٹ کے بعد سرخ اور رنگین گیند کو باری باری نشانہ بناؤ، اور تمام سرخ گیندیں پوٹ ہونے کے بعد رنگین گیندوں کو مخصوص ترتیب میں پوٹ کر دو۔ لیکن بہرحال اسنوکر ایک صبر آزما کھیل ہے جو محنت اور مشق سے بہتر کھیلا جا سکتا ہے۔ عائزہ ضبط کرتے ان کے پاس سے ہو کر جلدی آگے بڑھ گئی جب ہریرا نے اسے روکا۔ میری مدد کا شکریہ، مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ عائزہ نے محض سر اس بات میں ہلایا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہریرا سمجھ رہا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ دن ان کا ترکیہ میں آخری دن تھا، اسی لیے وہ پانچوں ساتھ رہے، چونکہ انہیں کبھی دوبارہ جو نہیں ملنا تھا۔ وہ سب نہ جانے کیوں اداس تھے، شاید وہ جانتے تھے دوبارہ کوئی ایسا ایکسچینج پروگرام نہیں ہوگا جو ان سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر سکے۔ ڈریم ٹیم اسٹار معاویہ جو ان سب سے آگے چل رہا تھا فوراً پلٹا اور تالی بجا کر بتایا، سب رک گئے، بھلا یہ کیا بلا ہے؟ ہماری ٹیم کا نام کیسا ہے؟ اس نے سب سے پوچھا۔ کون سی ٹیم؟ اینا نے پوچھا۔ ہم 5 انقلابیوں کی چھوٹی ننھی منی سی ٹیم، اور کون سی؟ اسے اطمینان سے کہا تو لڑکیاں ہنس پڑیں۔ جاتے جاتے تمہیں اس ٹیم کو نام دینا یاد آیا؟ عائزہ نے اسے لتاڑا۔ بنگو! ابوبکر نے اوکے کا سگنل دیا۔ ہریرا نے فضول بات جان کر سر جھٹکا اور کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ معاویہ سب سے ان ٹچ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے مختلف سوشل میڈیا ایپس پر بنے ان کے پروگرام کا نام وہیں کھڑے کھڑے تبدیل کر دیا۔ اب تو بتا دو تمہارا فیورٹ کون ہے ابوبکر؟ معاویہ نے پوچھا، اور ابوبکر ہمیشہ اس سوال کو گول کر جاتا کیونکہ ابھی اس کا جواب اسے خود کو معلوم نہیں تھا۔ اور 2 سالوں کے بعد بھی اگر ان کی یہ ڈریم ٹیم برقرار تھی تو معاویہ کی کوششوں کی وجہ سے تھی۔ سب آپٹمسٹک سوچ والے لوگ تھے اور اپنے کیریئر کو مضبوط کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے، لیکن وہ وائس نوٹ 17 اکتوبر کے بعد آنے والا پہلا طویل ترین میسج تھا اور ان سب کو ہلا چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔